الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور پھر اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، اس کی تفصیل ہم یوم آخرت میں پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے چند اشارے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ تمام حضرات کے ذہن میں وہ باتیں دوبارہ تازہ ہو جائیں. اب اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس قول سے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کفار و مشرکین یہ گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. قل بلا وربی، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ رب العالمین تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. تو اللہ تعالی نے کیا کہا؟ زعم الذین کفروا، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعث بعد الموت کا انکار کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کون ہے؟ یا اس کا حکم کیا ہے؟ کافر ہے. اور دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں اللہ یبعثوا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا، مرنے کے بعد وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. چلیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نعیم جنت کی بشارت دینے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسلا مبشرین ومنذرین، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام رسول جو دنیا کے اندر تشریف لائے ان کو ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے اور انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا. رسولا مبشرین و منذرین، اللہ رب العالمین کے یہ رسول جو نعیم جنت یعنی جنت کی نعمتوں کی خبر دینے والے ہیں. دنیا کی زندگی میں جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، اور دنیا کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے عملوں کے بدلے میں اس کو کیا عطا کرے گا؟ جہنم. تو نبی اور رسول کا کام یہی ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں اور برائی کرنے والے لوگوں کو جہنم کی سے ڈرا دیں، جہنم سے منع کر دیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو میاں، اگر اس کام کو چھوڑتے نہیں ہو تو
تو تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تم سخت تکلیف میں ہوگے، اللہ رب العالمین کے عذاب میں ہوگے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا، تو نے تو ہم کو یہ بات بتلائی ہی نہیں تھی کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے نا، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی یہ حجت ختم ہو جائے۔ اب کل چل کر کے کوئی آدمی یہ دعویٰ اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا کہ ہم تو خیر جانتے ہی نہیں تھے، ہم تو شر جانتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک ہم اس کے یہاں کسی رسول کو نہ بھیج دیں، تاکہ وہ رسول ان کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی وضاحت کر دیں، اس کی دعوت دے دیں، ان کو بلا دیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر سرکشی کرتے ہیں، تمرد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بائی چوائس اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر متحقق ہو جاتا ہے۔ چلیے، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے رسول نہ کہ پہلے نبی ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اور انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور کہا ان میں سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہوگا جی؟ وہ نبی تھے۔ نبی تھے۔ اب تو یاد آئی کہ پوری تفصیل ہم بیان کیے ہیں رسول اور نبی کے بحث میں، رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے بحث میں یہ پوری تفصیل آپ کو بتائے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہمارے سامنے گزر چکی ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، جس آدمی کو دوبارہ پلٹنا ہو دیکھنا ہو وہ یہاں سے سن سکتے ہیں، پوری تفصیلی گفتگو ہے اس مسئلے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے رسول اس دنیا میں شرک سے ڈرانے والے جو آئے وہ جناب محمد جناب حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول اور سب سے آخری رسول، کہ ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کون ہے وہ؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کی آیت ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ من بعده والنبیین من بعده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر اس طرح سے وحی کی جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی تھی اور ان کے بعد والے انبیاء کے اوپر ہم نے وحی کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، یعنی نوح پہلے رسول ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ نبی سے مراد والنبیین من بعدہ، نبی سے مراد نبی نہیں بلکہ رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول جو روئے زمین کے اوپر تشریف لائے وہ جناب محمد وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ دیکھیے بار بار یہ گڑبڑ، سب سے پہلے رسول جو روئے زمین کے اوپر تشریف لائے وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور سب سے آخری رسول جو روئے زمین کے اوپر تشریف لائے وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، جن کو دوبارہ پلٹنا ہو وہ جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں جو اپنے امتیوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرے چلے آئے ہیں، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جی ہاں، کہا اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اوپر رسول بھیجا، یہ بھی گزر چکا ہے ہمارے سامنے، پوری تفصیل اس کی آ چکی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، طاغوت کا کیا معنی ہے ابھی تفصیل سے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی اتباع اور پیروی سے اپنی امت کو منع فرماتے تھے، اپنی امت کو روکتے تھے۔ دیکھیے بھائی، یہی وہ بیس ہے، یہی وہ بیس ہے جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت متفق ہے، تمام انبیاء کی، یہی وہ بیس ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ باقی شریعتیں ہر نبی کے زمانے سے الگ الگ معاملات، الگ الگ تھی شریعتیں، جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء آپس میں سوکنوں کے بیٹوں کی طرح سے ہیں، سوکنوں کے بیٹوں کی طرح سے ہیں، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہے۔ یعنی توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کا کام یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، اور طاغوت کی یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت اور بندگی سے لوگوں کو روکتے اور منع کرتے تھے۔ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ جی چلیں، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں جن و انس پر طاغوت کا انکار و کفر اور اللہ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ فرض قرار دیا، بس کوئی بھی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا، یا کوئی بھی نبی یا رسول دنیا کے اندر ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے اپنے قوم کو طاغوت کی بندگی سے منع نہ کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت نہ دی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تمام امتوں میں طاغوت کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، بلکہ یہ گناہوں میں سب سے اونچے درجے کا گناہ قرار دیا، جو شرک ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے اگر آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کبھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، بلکہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چلیے، امام ابن قیم رحم اللہ طاغوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کسی بھی باطل معبود جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے یا متبوع جس کی ایسے امور میں اتباع کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، یا جس کی اطاعت امور حلت و حرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین الہی کی مخالفت ہو، کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی خالص عبادت الہی سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے، اور طاغوت تو بے شمار ہے۔ بس اب دیکھیے، یہاں سے ہم لوگ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے عبارت کو ذکر کیا طاغوت کے معنی میں، لیکن طاغوت یہ اصل میں ہے کیا چیز، اس میں ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہریں گے، یعنی ہو سکتا ہے 1-2 درس اس طاغوت کو سمجھنے میں ہم کو اور آپ کو لگے۔ تو ذرا غور سے دیکھیے طاغوت ہے کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے. یعنی گمراہی کا راستہ کون سا ہے، ہدایت اور اچھائی کا راستہ کون سا ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے. زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے. فمن یکفر بالطاغوت، آیت کریمہ پہ غور کیجئے گا. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کے ساتھ کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ کہا مضبوط کڑا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا. مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق، جو اس کتاب کے پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے لیے بنیادی مطلب تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ سکیں، وہ ان 2-3 دنوں کے درس کے اندر پورے خلاصے کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا. اس لیے کہ جب تک طاغوت کو نہیں سمجھا جائے، جس کا ہم انکار کرنا ہے جس کو ہم کو، تو ہم جس بات کی قباحت کو نہیں جانیں گے، تو ہم جس چیز کی عبادت کر رہے ہیں یا جس کلمے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کی حسن کا اور اس کی اچھائی کا اندازہ ہم کو نہیں ہوگا. اسی لیے اب غور کیجئے، آیت کریمہ میں رب العالمین نے پہلے طاغوت سے کفر کے اعلان کا حکم دیا. کیا کہا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، جو طاغوت کا انکار کرے. پہلے انکار ہے، پھر جا کر کے اقرار ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، جس کے پڑھے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کی گواہی دیے بغیر، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لا، یہ لفظ لا نفی ہے، جس کی شروعات پہلے نفی سے کی گئی. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. پہلے انکار کا ذکر کیا گیا، پھر اقرار کا ذکر کیا گیا. جانتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ آدمی انکار کر کے اپنے دل کو خالی کر لے، پوری طرح سے صفائی کر لے، ہر طرح کی چیزوں کو دل سے نکال کر کے پھینک دے. اب جب اس کا دل خالی ہو گیا، تو اب اس کا دل اللہ رب العالمین کے محبت کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کے لیے خالص ہو گیا. تو پہلے تخلیہ کیا گیا، لا الہ الا اللہ. فمن یکفر بالطاغوت، یعنی پہلے تخلیہ ہے، یعنی دل کو خالی کرو ہر چیز سے، بتوں کی عبادت سے، ساحر، کاہن، نجومی، جادوگر، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، درہم و دینار کی محبت، کرسی کی محبت، جاہ و جلال کی چاہت، دنیا کی محبت، ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر دینا، ہر چیز کا انکار. اور اللہ رب العالمین کی کا جلال، اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو اپنے دل کے ریشے ریشے میں، دل کے کونے کونے میں بسا لیں. لا الہ الا اللہ، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. پہلے دل کو تمام چیزوں سے صاف ستھرا کر لیا جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا اقرار کیا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں جی، جی کوئی نہیں بول رہا؟ جی نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جی آگے الحمدللہ.
اگر ایک لفظ میں اگر طاغوت کا ڈیفینیشن کیا جائے تو کس طرح کیا جائے گا؟ آ رہی ہے گفتگو، آ رہی ہے ابھی ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اسی پہ بات کریں گے، طاغوتی پہ بات کریں گے، سارا معاملہ آئے گا جب ہم لوگ ختم کر لیں گے. تو اگر اس کے بعد یہ سوال آپ کے ذہن میں رہا تو پھر پوچھیے گا ضرور. ہاں شہباز. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اتنی بات جب ہم لوگ سمجھ گئے تو اب دیکھیے غور کیجیے. شیخ رحمت اللہ علیہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی شریعتیں جس چیز کے اوپر متفق تھیں، تمام شریعتیں حضرت آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اسی بات پر متفق تھیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے. تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جانیں گے تب نا بھائی طاغوت کیا ہے. خالی یہ کہیں گے کہ طاغوت کا ہم انکار کرتے ہیں تو کس کا؟ جو شہباز صاحب نے سوال کیا ابھی، کس کا؟ معبودان باطن. ہاں یعنی ہے وہ کون؟ اس کیٹیگری کے اندر طاغوت کے اندر کون کون سی چیزیں آتے ہیں؟ صرف معبودان باطلہ نہیں آتے شہباز، یہ بڑا وسیع ہے اس کا دائرہ. اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی آپ کے ذہن کو میں تیار کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے 2-3 دن ہم کو لگ جائے اس میں، اس معاملے سے نکلنے میں. یعنی طاغوت کا معاملہ ایسا ہے، جب تک اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو ہم پوری وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تب تک لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے پہلے کہا کہ پہلے اس کا انکار کرو تب پھر جا کے اللہ رب العالمین کو اقرار کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. تو جب شیخ الاسلام نے اس کو بیان کر دیا تو بیان کرنے کے بعد گویا کہ وہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تو اب طاغوت کا معنی بتا رہے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی عبارت، جس کو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب اعلام الموقعین کے اندر ذکر کیا ہے. کہتے ہیں والطاغوت فی لغت العرب، عربی زبان میں طاغوت کہتے ہیں، یہ ماخوذ ہے طغیان سے. طغیان، اور طغیان کے معنی ہے کسی بھی چیز کا اپنے حد کو پار کر جانا. کسی بھی چیز کا اپنے حد کو، یعنی اس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو سراؤنڈ بنایا گیا ہے وہ اپنے اس حد سے نکل جائے. اس کو سمجھیے ایک چیز سے، حد سے تجاوز کس کو کہتے ہیں؟ ندی ہے جی، ندی جانتے ہیں نہیں؟ جی ہاں ہم لوگ کے علاقے میں بیترنی ندی بہ رہی ہے. جی الحمدللہ. تو ابھی 4-5 سال پہلے سیلاب آیا تھا نہیں آیا تھا؟ جوڑا وغیرہ کے علاقے میں آ گیا تھا نا سیلاب. جی تجاوز، حد سے تجاوز کو سمجھا رہے ہیں آپ کے سامنے. ندی کے بہنے کا ایک راستہ متعین ہے، اسی میں اس کو بہنا ہے، اور باقی جو جگہ ہیں وہاں انسان رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ندی سرکشی کر کے اپنے حد کو تجاوز کر کے قریوں میں، دیہاتوں میں، انسانوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا تعبیر کریں گے؟ تغل ماء. کیا کہیں گے؟ تغا، تغل ماء. پانی نے طغیانی کیا، دریا نے سرکشی کی. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ وَأَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. جب پانی نے طغیانی کی، سرکشی کی، حد کو پار کر گیا پانی، تو اے نوح علیہ السلام ہم نے آپ کو کشتی پر سوار کر دیا. ہم نے آپ کو کشتی پہ سوار کر دیا. انسان کا جی، چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو،
عالم نہیں ہو، غیر عالم ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ایک حد ہے. اگر وہ اپنے اس حد کو پار کرتا ہے تو کہیں گے کہ یہ طغیان کرنے والا ہے. اور طغیان یہ ماخوذ ہے، اسی سے ماخوذ ہے کیا؟ طاغوت. اسی سے کیا ماخوذ ہے؟ طاغوت. تو طاغوت کا ایک لفظ میں معنی ہوا کہ ہر وہ چیز جو اپنے حد کو پار کرنے والی، اپنے حد کو پار کرنے والی. ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کیا ہے. اسی حد میں ہم کو زندگی گزارنی ہے. اگر ہم اس حد سے ہو اٹھ کر کے، بندے ہیں ہم، مخلوق ہیں، خالق ہونے کا دعویٰ کریں، ہم خود حاجت مند ہیں، ہم مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کر دیں، یا لوگ ہم کو مشکل کشا مانے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم اس سے رضامندی کا اظہار کر دیں، تو یہ حد سے تجاوز ہوا. ہم نے اپنے حد کو پار کیا. ہمارا جو دائرہ اختیار تھا، اس دائرہ اختیار کو ہم نے پھلانگ لیا. ہمارے جینے کا جو راستہ متعین تھا، اس راستے کو ہم نے چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. یہ طاغوت کا لغوی معنی ہوا. کیا معنی ہوا؟ لغوی معنی ہوا. شرعی معنی طاغوت کا، علماء کرام کی عبارتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں. کئی ایک تعریف ہے شرعی معنی میں طاغوت کا. ہم جتنی تعریفات ہو سکتی ہیں یہاں پر ہم نے جمع کیا ہے، اور ہر ایک تعریف میں ایک نیا معنی آپ کو ملے گا. تو اسی لیے اطمینان سے ان تعریفوں کو ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام نے یہ تعریفیں بیان کی ہیں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. طاغوت کے بارے میں سب سے جامع اور معنی تعریف جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے نا، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا. اس کو ہم آخر میں پڑھیں گے. اب آئیے، امام مجاہد ابن جبر، بڑے مفسر ہیں، مجاہد ابن جبر نام ہے اس کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، فی صورت الانسان، جو انسانی شکل میں ہوتا ہے. یتحاکمون الیہ فی امرہم، لوگ اپنے معاملے کا فیصلہ اس سے کرواتے ہیں. یتحاکمون الیہ فی امرہم، لوگ اپنے معاملے کا فیصلہ اس سے کرواتے ہیں. یعنی مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت شیطان کا نام ہے، لوگوں کے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور لوگ اس سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اور وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے کرتا ہے. یہ طاغوت. یہ کون ہے؟ طاغوت. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے علاوہ فیصلہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے، طاغوت. ایک معنی، یعنی مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ معنی پیدا ہوا. ابن العربی، ابن العربی کو جانتے ہیں جی آپ لوگ؟ ہاں، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتے. اور کوئی لوگ؟ ارطغرل ڈرامہ میں سنے ہیں بس. ہاں، ارطغرل ڈرامہ والا. یہاں یہ بات جان لیجئے، ارطغرل ڈرامہ والا جو ابن عربی ہے نا، وہ ابن عربی ہے، وہ صوفی ہے، گمراہ شخص تھا، صوفی ابن عربی. اور یہ ابن العربی ہے، الف لام کے ساتھ، ابن العربی. یہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں اور بڑے عالم ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم ہیں.
ابن العربی. تو فرق کیجئے گا ابن عربی اور ابن العربی دونوں میں. اگر ابن عربی کہیں گے تو وہی ڈرامہ والا صوفی ہے، ضال، گمراہ ہے نا، وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والا شخص ہے. اور ابن العربی کہیں گے تو یہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ایک عالم ہے ابن العربی. ان کی تفسیر ہے ابن العربی کی احکام القرآن، تفسیر کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے ابن العربی نے. کہتے ہیں قال مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا الطاغوت، طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے. من صنم، چاہے وہ صنم ہو، سات سے صنم یعنی بت، او ساحر یا جادوگر ہو، او کاہن یا کاہن ہو. جادوگر اور کاہن میں فرق ہے، وہ آپ کے پاس تفصیل آئے گی ابھی. او کیفما تصرف الشرک فیہ، آدمی اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہو، وہ سب کے سب طاغوت کے اندر ہے. بس 1 منٹ میں بات کو ختم کر رہے ہیں تاکہ ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں ہم لوگ. اس عبارت کے اوپر غور کیجئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کے اوپر غور کیجئے. کہتے ہیں امام مالک کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے. اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی، پتھر، درخت، ندی، سورج، چاند، سمندر، ہے نا. جس کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس تعریف کے اندر آ گئے. اسی طریقے سے وہ کاہن جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اور کس طرح سے علم غیب کا دعویٰ کاہن کرتا ہے جی، یہ گفتگو ابھی آئے گی آپ کے سامنے. یہ لوگ عبادت کرتے تھے کاہنوں کی. اسی طریقے سے جادوگر جو جنوں سے مدد طلب کرتا ہے نا، لوگوں کو کفر کے طرف ابھارتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ شرک کرنے والے، شرک کرانے والے طاغوت کے اندر داخل ہیں، طاغوت کے اندر داخل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طاغوت صرف 1-2 چیز کے اندر محصور نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی وسیع ہے. اس کا معنی وسیع ہے. اور کیا معنی ہے اس کا، وہ مزید تفصیلات کے اندر ہم کل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کیا درس سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ جی جی الحمدللہ. تو آپ لوگ اتنے سست کیوں پڑ گئے ہیں؟ 9 آدمی 8 آدمی سے ہم لوگ کلاس شروع کر رہے ہیں آج کل، پھر دھیرے دھیرے 35 ہوتا ہے، 40 ہوتے ہوتے لوگ جڑتے ہیں. تھک گئے ہیں کیا؟ نہیں شیخ. بالکل. ہاں؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے. ہماری بات جی جی. اور اب ہم لوگ ایک دم پہنچے ہوئے ہیں. کہاں تک صحیح؟ ہاں؟ پرتگال ڈرامہ دیکھنا کہاں تک صحیح ہے؟ غلط ہے، ادھر صحیح ہے غلط ہے؟ حرام ہے. جی تو آئیے ٹائم سے آئیے، بس ہو گیا، ختم ہونے والے ہیں ہم لوگ، بس آخری میں ہیں. جی ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ